تاخیر میں ملتمس ہوں جناب قبلہ و کعبہ شیخ سخاوت علی قمی صاحب سے کسی کو سلامتی کے لیے بآواز بلند تر صلوات. نوجوان دوست تھوڑی تکلیف کریں، آگے آگے تشریف لے آئیں تاکہ مجلس میں بعد میں آنے والوں کو پریشانی نہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بآواز بلند تر صلوات. زندگی کی تمنا فضول ہے، دنیا میں زندگی کی تمنا فضول ہے، کانٹا نہیں ہے موت حقیقت میں پھول ہے، حق کو ملے حیات تو مرنا قبول ہے، اکبر تیرا جہاد جہاد رسول ہے. سلوات کا آواز بلند سلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الاطیبین الاطہرین الاجمدین الامجدین الذین اذهب اللہ عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما أسألكم إليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آپ تمام حاضرین سے گزارش ہے، احسان ثواب کے لیے مجلس کا انعقاد ہے. ذکر اہل بیت سے پہلے ان کے احسان ثواب کے لیے ذکر قرآن، ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید برائے احسان ثواب سید محمد منہال جعفری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الرحمن الرحیم
إياك نعبد المستقيم صراط بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفره واحشره مع النبي والأئمة الطيبين الطاهرين بآواز بلند صلوات واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس محبان اہل بیت پیروان مکتب ولایت عاشقان مکتب شہادت اصال ثواب کے لیے مجلس کا انعقاد یعنی دوسرے لفظوں میں ایک مرحوم کے لیے مجلس منعقد ہو رہی ہے۔ عزیزان محترم، جب مرحوم کا تذکرہ آتا ہے تو یقیناً موت کا تذکرہ ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جس کا انکار کرنے کی جرأت انہیں بھی نہیں ہے جو خالق موت کو قبول نہیں کرتے۔ وہ لوگ جنہوں نے پروردگار عالمین کے وجود اور موجود ہونے کا انکار کیا ہے، وہ بھی موت کا انکار نہیں کر سکتے۔ موت ایک ایسی زندہ حقیقت، زندہ، اب لفظ زندہ اور موت دونوں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسی حقیقت ہے جسے ہم اپنے وجود کے ساتھ حس کرتے ہیں اور اس کا انکار کرنے کی کسی میں جرأت نہیں۔ تھوڑا باتیں اس حوالے سے تھوڑی سی تمہیدی طور پر آپ سے کچھ باتیں اصال ثواب کا یہ موقع اور اسے غنیمت سمجھتے ہوئے میں نے عرض کیا کہ موت اس حقیقت کا نام ہے جس کے انکار کی جرأت انہیں بھی نہیں جو خالق موت و حیات کو قبول نہیں کرتے۔ دلیل دیتا ہوں پڑھے لکھے دوستوں کے لیے۔ دنیا میں جتنی میڈیکل میں ترقی ہوئی ہے، انسان نے آسان لفظوں میں کہوں دوائیاں ایجاد کی ہیں میڈیکل میں، مجھے بول کے بتائیں کہ انسان کے زندہ رہنے کے لیے ہے، ایسے ہی ہے نا؟ جتنی دوائیاں ایجاد ہوئی اس لیے کہ انسان زندہ رہے، تو زندہ رہنے کی حقیقت کو قبول کرتے ہوئے موت چونکہ زندگی کو آ کے چھین لیتی ہے، تو وہ موت کو دور کرنے کے لیے یہ ساری دوائیاں ایجاد کر رہے ہیں۔ تو موت ایک ایسی حقیقت ہے نا جس سے بچنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ وہم و خیال میں ہوتی تو بچنے کی کوشش کیوں کرتے؟ پتہ چلا اس حقیقت کو وہ بھی قبول کر رہا ہے جو اس کے خالق کو قبول نہیں کرتا۔ تو موت ایک ایسی حقیقت ہے، توجہ فرمائیے، اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، موت ایسی حقیقت ہے جو انسان کے بے بس ہونے کی عملی تصویر کا نام ہے۔ عملی انسان بے بس ہے، یہ دلیل ہے کہ انسان مرنا چاہتا نہیں لیکن مر رہا ہے، تو یہ اس کا مرنا اور مرنے کی آخری حد تک جینے کی خواہش، ایسا ہی ہے نا؟ انسان ICU میں کیوں جاتا ہے؟ انسان کے لیے بہتر سے بہتر ڈاکٹر کی تلاش کیوں کرتے ہیں تاکہ موت سے بچ جائے، ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ موت سے بچنا دوسرے لفظوں میں زندگی سے محبت ہے۔ تو یہ زندگی سے محبت اور موت سے فرار، یہ دونوں ایسی حقیقتیں ہیں جو انسان کو کسی کے ہونے کی خبر دیتی ہیں۔
ملتان میں ذکر کر چکا ہوں کہ جب کمیونزم عروج پہ تھا نا کمیونزم، تو وہ مذہب کی ضرورت کے ہی منکر تھے، مذہب کے ہی منکر، مادہ پرست تھے، تو وہی اور اس حقیقت کو قبول ہی نہیں کرتے تھے۔ تو ایک کمیونسٹ کا تحریری مناظرہ ہوا ہے ایک ایرانی عالم سے، تو وہ چھپا، اس میں نے یہ جملے بڑے بڑے خوبصورت جملے ہیں۔ اس کمیونسٹ نے اس شیعہ عالم کو مذہب کی چونکہ ضرورت پر ہو رہا تھا، خدا کے وجود پر تحریری مناظرہ، اس لیے اس وقت کوئی اس طرح کا سوشل میڈیا تو تھا نہیں، تو اس کمیونسٹ نے ایک اعتراض کیا طنزی انداز میں، طنز میں مذاق اڑایا۔ اس نے کہا کہ جس خدا کے تم قائل ہو یعنی مسلمان، ہم نے اپنی حدود مملکت سے آپ کے خدا کو نکال دیا۔ اچھا دلیل یہ تھی کہ ہمارے حدود مملکت میں نہ کوئی مسجد ہے، نہ ہم اذان اور نہ کوئی ایسی شے ہے جو مذہب کی علامت ہو۔ اس نے لکھا جو خدا تم مانتے ہو ہمارے ملک میں نہیں رہا، اور جواب میں یہ لکھا۔ اب اس ایرانی عالم نے جو جملے لکھے بڑے خوبصورت ہیں، انہوں نے کہا تم نے دعویٰ کچھ کیا، دلیل کچھ نہیں۔ دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم نے خدا کو نکال دیا، اور دلیل دی کہ مسجدیں بند کر دی، اذانیں بند کر دی، مذہب کے شعار بند کر دیے۔ تو انہوں نے کہا یہ میرے خدا سے بغاوت ہے، انکار نہیں۔ میں تب مانوں کہ تم نے میرے خدا کو اپنے ملک سے نکال دیا جب دو کام وہاں تمہاری مرضی سے ہو۔ کیا دو کام کون کون سے؟ انہوں نے کہا مجھے اس سوال کا جواب دو، تمہاری حدود مملکت میں دنیا میں بچے آ رہے ہیں یا نہیں؟ اور جو آ رہا ہے زندگی لے کے آ رہا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ کہا مجھے بتاؤ وہ تم سے پوچھ کے آ رہا ہے، اور یہ جو پروسیس وہ طے کرتا ہے بچہ، اور اس کے بعد جو اس کی ولادت ہوتی ہے، اس سارے پروسیس میں تمہارا اختیار کہاں ہے؟ تمہارا اختیار کہاں ہے؟ وہ اختیار بتاؤ۔ ایک دوسرا انہوں نے کہا دنیا سے تمہاری حدود مملکت میں بھی وہی ہو رہا ہے جو ہمارے پاس ہو رہا ہے، کہ لوگ مر رہے ہیں۔ مرنا یعنی جسم سے روح جدا ہو رہی ہے، اور تم اپنے ملک میں اگرچہ رشیا اور سوویت یونین یہ عیسائی ملک ہے، عیسائی ملک ہے، اور بعد میں وہاں پر جو جب کمیونزم ختم ہوئی تو عیسائیت بڑی طاقتور تھی، وہاں آج بھی ایسا ہی ہے۔ ایران میں رشیا کے بہت علماء آتے ہیں، علماء ان کے وشے، اور ابھی میں نے پچھلے دنوں ان کے ایک مقالہ دیکھا ہے کہ یہ جو مصلح کا تصور ہے، ریفارمر کا، دنیا میں اصلاح کرنے والے کا، تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ تو یقیناً نہیں، عیسائی لوگ کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں عیسیٰ کے علاوہ ایک ایسی شخصیت ہے جو لوگوں کو جمع کرے گی۔ باقی وہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ وحدانیت پہ بات ہو تو اس پہ ہو سکتی ہے۔ میں نے بھی پچھلے دنوں ہی ان کا انٹرویو دیکھا ایرانی چینل پہ، لیکن جو بات کر انہوں نے کہا بتائیں تمہاری حدود مملکت میں اس وقت جو بندے جان دے رہے ہیں، وہ جان دینے والے تم سے پوچھ کے جا رہے ہیں؟ اگر تم سے پوچھ کے جا رہے ہیں تو پھر رو کے دکھاؤ، نہیں توجہ ہوگی۔ مرنے والے کو رو کے دکھاؤ، آنے والے کو رو کے دکھاؤ۔ جو آ رہا ہے زندگی لے کے آ رہا ہے، جو جا رہا ہے زندگی دے کے جا رہا ہے۔ کہا یہ دونوں کام تمہاری مرضی سے تو نہیں ہو رہے، بس کوئی ایسی ذات ہے جس کے ہاتھ میں یہ دونوں چیزیں ہیں، زندگی دینا بھی اور زندگی۔ انہوں نے کہا جب تک تمہاری مرضی کے خلاف یہ دونوں کام ہو رہے ہیں، میرے خدا کے وجود کا اعلان ہو رہا ہے، اعلان ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ اتنی مشکل باتوں پہ جو عام طور پہ مجلس میں اس طرح کی بات کی نہیں جاتی آپ بول رہے ہیں، مجھے حوصلہ ہوا ہے۔ دیکھیں اسی لیے پروردگار نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا وہ اللہ میں وہ خدا ہوں خلق الموت والحیات، جس نے موت و حیات کو خلق کیا۔ چلے مشکل بات ہے لیکن آپ نے بول کے حوصلہ دیا تو کہتا ہوں موت و حیات کو خلق کیا، تو دونوں مخلوق ہیں۔ مخلوق عدم نہیں ہوتا، وجود ہوتا ہے۔
میری بات نہیں پہنچی. چلیں آسان کرتا ہوں. موت اور حیات دونوں کو اللہ نے خلق کیا. جو مخلوق ہو وہ موجود ہوتا ہے, اس کا وجود ہوتا ہے, عدم نہیں ہوتا. کہنا کیا چاہتا ہوں, موت فنا کا نام نہیں, ورنہ اللہ یہ نہ کہتا میں نے موت کو خلق کیا. توجہ ہو گئی. چونکہ اللہ نے خلق کیا اس لیے یہ حقیقت ہے, وجود رکھتی ہے. یعنی کیا بتایا؟ بتایا جیسے زندگی میری مخلوق ہے ویسے موت میری مخلوق ہے. اب اگلا جملہ کہتا ہوں. پروردگار نے آیت میں ترتیب کیا رکھی؟ وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ, میں نے خلق کیا موت اور حیات کو. حالانکہ پہلے زندگی ہے یا موت ہے؟ پہلے تو زندگی ہے. بچہ دنیا میں آتا ہے تو زندہ آتا ہے نا, ہم سب زندہ ہیں نا, زندگی سے موت کی طرف جاتے ہیں نا. تو ترتیب میں دیکھا جائے تو پہلے زندگی ہے, لیکن آیت میں دیکھا جائے تو پہلے موت ہے. کیوں؟ توجہ فرمائیں, کیوں ایسا ہے؟ عرفاء نے, علماء نے اس میں ایک لطیف نقطہ یہ بیان کیا, پروردگار نے موت کا ذکر زندگی سے پہلے اس لیے کیا. بے توجہ, وہ فرماتے ہیں یوں ہے, زندگی درمیان میں موت پھر زندگی. زندگی یوں زندگی چل رہی ہے, درمیان میں موت آئی ہے, موت کے بعد پھر زندگی. تو اللہ نے بتایا جو رہے گی وہ زندگی ہے, اور جو آگے دو زندگیوں کے درمیان پل بنے گی وہ موت ہے. چونکہ موت اس دو زندگی, اب دو زندگی کون سی؟ ایک یہ زندگی, ایک موت کے بعد کی زندگی. چونکہ انسان زندہ رہنے کے لیے خلق ہوا ہے, بات پھر مشکل کہہ دی ہے, انسان فنا کے لیے خلق نہیں ہوا, بقا کے لیے خلق ہوا ہے. بھائی توجہ ہو گئی, انسان فنا کے لیے خلق ہوا ہی نہیں, بقا کے لیے ہوا ہے. اسی لیے اس میں باقی رہنے کی خواہش فطری ہے. انسان کی فطرت میں باقی رہنا ہے, فنا ہونا نہیں. یہی ہمارے پاس ایک دلیل ہے کہ انسان باقی رہنا چاہتا ہے مرنے تک بھی, تو وہ بقا کی خواہش تو مرتے ہوئے بھی ہے. جو اس بات کا اعلان ہو رہا ہے کہ موت کو فنا نہ سمجھنا. اب کہوں جملہ, انسان موت کے خوف سے تب نکلتا ہے جب اسے موت کی حقیقت کا ادراک ہوتا ہے. موت کے خوف سے ورنہ نکلتے ہی, موت کے خوف سے تب نکلے گا جب پتہ چل جائے موت ہے کیا. اب بتاؤ, موت کی حقیقت دنیا کے مادی مکتبہ فکر نہیں بتا سکتے. کیسے بتائیں؟ بتا کے نہیں بتا سکتے. اسی لیے ان کے لیے سب سے بڑی مشکل یہی موت کا خوف ہے. ایسے ہی ہے نا. اب یہ موت کا خوف جس میں بھی آ جائے, بے توجہ رہے, موت کا خوف جس میں بھی آ جائے اس میں زندہ رہنے کی خواہش ختم ہو جائے. آپ کہیں گے جی آپ نے کیا کہہ دیا, موت کا خوف تو ہم میں ہے لیکن ہم زندہ رہنے کی خواہش تو پھر بھی کر رہے ہیں. نہیں, یہ جو موت کا خوف آپ کو ہے نا, یہ کیوں ہے؟ دو وجہ ہے. شام موت کی حقیقت کو ابھی سمجھ نہیں سکے. شام موت کے بعد جن سے جن کے سامنے جانا ہے, چونکہ آپ کو قبر پہ یقین ہے اس لیے موت سے خوف ہے. پہلا خوف شریعت کی نظر میں مذموم ہے, دوسرا خوف شریعت نے کہا درست ہے. کیوں؟ چونکہ اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ قبر میں ایک نہ ختم ہونے والی زندگی کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے تو پھر یہاں زندگی کو ویسا بناؤ گے جہاں وہ وہاں ویسی کام آ جائے جیسے وہ چاہتے ہیں. چلے مشکل باتیں ختم ہو گئی, آپ کو اب نزدیک کرتا ہوں, تھوڑا سا آسان بات آسان انداز میں کرتا ہوں. میں نے عرض کیا موت و حیات, موت ایک پل کا نام ہے.
اس پل سے اس طرف ایک ایسی زندگی ہے جس کا اس زندگی سے قیاس ہی نہیں. قیاس کا معنی سمجھتے ہیں؟ یعنی آپ کہتے ہیں یہ ایسا ہے تو وہ بھی ویسا ہو، اسے کہتے ہیں قیاس. بات ذرا تھوڑی سی معذرت چاہتا ہوں، میں کوئی تنزی بات نہیں کر رہا، تنقید بھی نہیں کر رہا، لیکن قیاس اسے کہتے ہیں کہ یہاں یہ ہے تو وہاں کیوں نہیں. یہ ہے قیاس، یہ ہے قیاس. مثلا آپ کہتے ہیں یہاں یہ ہے تو وہاں کیوں نہیں، یا یہاں ہے تو وہاں بھی یہی ہونا چاہیے، اسے کہتے ہیں قیاس. توجہ فرمائیں گے، توجہ فرمائیں گے، بات آپ تک پہنچ جائے. انسان اس زندگی میں جو گزار رہا ہے نا زندگی، انسان کو چونکہ اس زندگی کی حقیقت کا پتہ نہیں، چونکہ دیکھی نہیں، اس لیے وہاں جانے سے ڈر رہا ہے. وہ سمجھ رہا ہے یہی زندگی ہے. نہیں، اس کی مثال معصومین نے کیسے دی. انسان جب اس دنیا میں نہیں آتا تو زندگی کا ایک چھوٹا سا لمحہ اپنی ماں کے شکم میں گزارتا ہے نا. توجہ رہے، کہتے ہیں اگر بچے سے اس حال میں پوچھا جائے نا کہ تمہیں اس محدود زندگی سے لامحدود زندگی میں لے جائیں، اسے پتہ ہی نہیں، اس لیے وہ آتے ہی روتا ہے. وہ سمجھتا میں کہاں آ گیا. نہیں، توجہ، کہاں آ گیا. بس معصومین نے فرمایا یہ زندگی بھی اس زندگی کی نسبت ویسی ہی ہے. میں جملہ بدل دیتا ہوں، جو اس دنیا میں بھی بچے رہتے ہیں انہیں اس زندگی سے محبت ہوتی ہی نہیں. توجہ، جب تک انسان بالغ نہ ہو جائے. بالغ، اب آپ کہیں گے ہم تو بالغ کیا بوڑھے ہو رہے ہیں، معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، انسان کا جسم بالغ ہو جائے اور بات عقل بالغ ہو جائے وہ اور بات. جب عقل بالغ ہو جائے تو دلیل کیا ہوتی ہے بتاؤں، جملہ عرض کروں. 13 اب میں مصائب نہیں پڑھ رہا، ایک جملہ کہنا ہے. آپ کی اس معرفت کو اور میرے ساتھ بولنے کو دیکھ کے مجھے حوصلہ ہوگا. بالغ جب ہو جائے انسان بالغ، 13 سال کے قاسم ہے، 13 سال کے، لیکن وہ عقلی بالغ کتنے ہیں؟ حقیقت حیات کو کہاں تک سمجھ گئے کہ 13 سال کے قاسم سے امام وقت نے پوچھا. کسی عام ہستی نے نہیں پوچھا، کسی عالم نے نہیں پوچھا، امام وقت نے. امام وقت حسین ابن علی امام وقت. شب عاشور جب شہداء کو شمار کر رہے ہیں تو حضرت قاسم کو چھوڑ دیتے. میں نے یہ جملے پڑھے تو اب اس لیے کہہ رہا ہوں. استاد فاطمی نیا کہتے ہیں کہ امام حسین نے حضرت قاسم کو چھوڑا ہی اس لیے کہ ان کی عظمت کا پتہ چل جائے. کون سی عظمت؟ توجہ رہے گی، توجہ رہے گی. کون سی عظمت کا پتہ چل جائے. حضرت قاسم کو شہداء نے شمار نہ دیا تو اب قاسم رونے لگے. نہیں توجہ، یہ میرے سامنے 13 سال سے زیادہ ہی جوان بیٹھے ہوئے، 20 سال 22 سال تک تو زیادہ عمر ہے. 13 سال کے قاسم، امام حسین نے شہداء میں شمار نہیں کیا تو رونے لگے. نہیں توجہ، کیوں رو رہے ہیں؟ کہ مجھے شہداء میں شمار نہیں کیا. معذرت چاہتا ہوں، باتیں مشکل مزاج میں آ گئی تو اب کر رہا ہوں لیکن آسان کر دوں گا. توجہ فرمائیں، رو رہے ہیں اس لیے کہ میرا شہداء میں نام نہیں. شہادت ظاہری طور پر یہ جان دینے کا ہی نام ہے، ایسا ہی ہے نا. عجیب ہے، ہم میں سے ہر کوئی زندہ رہنا چاہتا ہے، اس لیے روتا ہے کہ مرنا نہ پڑے. اور قاسم اس لیے رو رہے ہیں کہ مجھے زندہ رہنا پڑ رہا ہے. نہیں توجہ ہوگی. نہیں، مسئلہ یہ نہیں تھا. توجہ، میں جملہ آپ تک پہنچانا چاہوں. قاسم اس لیے رو رہے تھے کہ جانتے تھے کہ کل جو جو مرے گا وہ قیامت تک زندہ ہے. اب لفظ مرنا میں نے سمجھانے کے لیے کہا ہے. جانتے تھے کہ روز عاشور جو جان دے گا وہ جان دے گا نہیں، وہ جان کو بیمہ کر لے گا. توجہ ہو گئی میری بات پہ؟ نہیں. بہت شکریہ. توجہ فرمائیں گے. حضرت قاسم کتنے بالغ ہیں؟ جسمی طور پہ نہیں،
عقلی طور پہ قاسم علیہ السلام کی معرفت کہاں پہنچی؟ حضرت قاسم کی معرفت کہاں پہنچی؟ میرے نوجوان بھائیوں سنو، یہ ہے قاسم۔ امام حسین نے جب روتے دیکھا وہ قریب بلایا، اب عظمت قاسم بتانا تھا۔ کہنے لگے قاسم کیوں رو رہے؟ کہا چچا جان کل شہداء میں میرا نام نہیں۔ اب میں نہیں وہ جملے کہتا تاکہ آپ پر مصائب کی کیفیت نہ آئے، چونکہ جملہ معرفت کا کہنا ہے۔ حضرت سید الشہداء نے جملہ جواب میں کہا، اگلا جملہ کہنے لگے قاسم شہداء میں تیرا نام تو ہے لیکن ذرا بتا تیرے نزدیک موت کیا ہے؟ اللہ تیرے نزدیک نہیں، توجہ معذرت چاہتا ہوں، بعض جملے بندہ کہتا ہے نا، جب کہتا ہے تب ذہن کام کرتا ہے۔ میں نے سینکڑوں مرتبہ شب عاشور کے مصائب میں اور فضائل میں یہ جملے پڑھے، معذرت چاہتا ہوں، ممبر پہ کہہ رہا ہوں، توجہ نہ ہوئی، لیکن پھر متوجہ ہوا ایک گفتگو کے دوران ممبر پہ کہ امام حسین پوچھ رہے ہیں تیرے نزدیک، یہ نہیں کہہ رہے میرے نزدیک۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں یہ جملہ سمجھے، تیرے نزدیک موت کیا ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ امام نہیں، ابھی بھی جملہ نہیں پہنچا۔ کون پوچھ رہا ہے؟ باب مدینہ العلم۔ بھائی باب مدینہ العلم حسین نہیں ہے نا، ہر امام باب مدینہ العلم ہے نا، تو جو شہر علم کا در ہے وہ پوچھ رہے ہیں قاسم سے۔ توجہ، مجھے نہیں پتا کتنے دوست میرے ساتھ ہیں اور بات ذی الحجہ میں کہہ رہا ہوں، اگلا مہینہ محرم ہے، یہ ہے کربلا والے، پوچھ رہے ہیں بیٹا قاسم بتا تیرے نزدیک موت کیا ہے؟ قاسم کا جواب تاریخ میں رہ گیا، نہیں عظمت قاسم بتانی ہے، ماہ ذی الحجہ میں کیوں بتانی ہے؟ تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ قاسم ہے کیا۔ عمر مبارک کتنی ہے حضرت قاسم کی؟ 13 سال۔ 13 سال میں جواب حضرت قاسم کا کس کو؟ امام کو۔ فرماتے چچا جان آپ نے مجھ سے پوچھا ہے موت میرے نزدیک کیا ہے؟ ہاں بیٹا بتاؤ۔ فرمایا احلى من العسل، شہد سے زیادہ شیریں۔ سننا پڑھے لکھے دوست، یہ جملہ ہدیہ لے لینا، ہر بات نعرے کے لیے نہیں ہوتی، سوچنے کے لیے، معرفت کے لیے زیادہ ہوتی ہے۔ مجلس اگر باعث فکر بن جائے تو وہ بہت عظیم ہے۔ میرا یہ جملہ لے جانا اور خدا کی قسم پھر سوچنا کہ قاسم یہ ہے تو حسین کیا ہے، سوچنا کیا ابھی بتا رہا ہوں۔ 13 سال کے قاسم سے پوچھا موت تیرے نزدیک کیا؟ کہا شہد سے زیادہ شیریں، میٹھی، ماشاءاللہ شیریں ہے، میٹھی ہے۔ میٹھی چیز تلخ نہیں ہوتی، مٹھاس کا آپ مزہ لیتے ہیں، کھٹاس کا مزہ نہیں لیتے۔ تلخ شے جسم پر سنگین ہوتی ہے، بوجھ ہوتی ہے، اور شیریں چیز جسم کے موافق ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ نہیں اب میں کہنا کیا چاہتا ہوں، ماہ ذی الحجہ 10 ذی الحجہ کو پڑھو گے یہ آیت، تمام مسلمان بھائی پڑھیں گے۔ میں پیغمبر خدا یعنی اللہ کے نبی کی توہین کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن قرآن ہے کیا کروں۔ حضرت ابراہیم نے جب حضرت اسماعیل سے کہا کہ تمہیں ذبح کرتے دیکھا ہے، تو جواب میں حضرت اسماعیل نے کہا انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صابرین میں پاؤ گے۔ صبر ہوتا ہے مصیبت پر۔ ہائے ہائے بھائی میں کیا کروں؟ اسماعیل خلیل اللہ کا بیٹا ہے، خلیل اللہ کے بیٹے ہو کر بھی کہہ رہے ہیں بابا موت تلخ ہے، اسی لیے صبر کر رہا ہوں۔ بھائی جس موت پہ اسماعیل صبر کرتا ہے اسی موت پہ قاسم شکر کرتا ہے۔
توجہ نہیں ہے. حضرت قاسم کو یہ درس ملا کہاں سے؟ چونکہ اس کی رگوں میں خون ہے، حیدر کرار ہے. جنگ احد میں مولا زخمی ہوئے ہیں، بہت زخمی ہوئے، چونکہ چاروں طرف سے سرکار پر حملہ ہوا. اور کہتے ہیں مولا کائنات یوں طواف کرتے تھے، رسول کا طواف کرتے تھے چاروں طرف اور دشمنوں سے بچا رہے تھے. نہیں توجہ نہیں فرمائی. لفظ طواف میں نے کہا ہے، طواف کہا ہے، طواف کعبے کا ہوتا ہے. تو علی نے بتایا میرا کعبہ مصطفیٰ ہے. طواف کی شکل میں علماء تشریف فرمایا پوچھ رہے طواف کی شکل میں رسول خدا کو بچاتے رہے، پورا جسم زخموں سے چور چور. اور دشمن جب ہٹا اور سرکار کی آنکھیں کھلی زخمی حالت میں سامنے علی کو دیکھا اور ایک جملہ کہا یا علی تمہیں ایک خبر دوں یا رسول اللہ. فرمایا آج تیرے قصیدے زمین پر نہیں آسمان پہ پڑے گا. آج آسمان پر تیرے قصیدے پڑے گئے. اچھا لیکن سنیے یہ خبر دی مولا علی کے چہرے پہ غم کی کیفیت ہے، افسردہ ہے. افسردہ انسان سن کے جو خوشی چہرے پہ آنی چاہیے نہیں آئی علی کے چہرے پہ. ایک دفعہ سرکار دو عالم نے جو چہرہ علی کو دیکھ رہے کہنے لگے یا علی افسردہ کیوں ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ خواہش پوری نہیں ہوئی، تمنا پوری نہیں ہوئی، جو چاہتا تھا وہ نہیں ملا. یا علی کیا چاہتے تھے؟ اپنے لفظوں میں آسان کر رہا ہوں، گفتگو میں یہ چیز آسان کرنے سے بات پہنچ جاتی ہے، مفہوم بیان کر رہا ہوں. کیا چاہتے تھے؟ کہا یا رسول اللہ شہادت. یا رسول اللہ شہادت، آپ پہ قربان ہونا چاہتا تھا، اللہ کی راہ میں دین پہ قربان ہونا چاہتا. سنیں کہا شہادت تیری تمنا ہے یہی تو ہے. اچھا فرمایا میں تجھے خبر دیتا ہوں تیری یہ ریش جو سفید ہوگی یہ تیرے سر کے خون سے رنگین ہوگا. کنایا تھا کہ تیرے سر پہ ضرب لگے گی تو شہید ہوگا. اب سنیں اگلے جملے شیعہ سنی دونوں نے لکھے، شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے بھی لکھے کہ سرکار دو عالم نے یہ خبر دی. علی مسکرائے، علی کا چہرہ کھل گیا. اب چہرے پہ لبوں پہ مسکراہٹ آئی. جب مسکراہٹ آئی تو اب رسول نے اگلا جملہ پوچھا. نہیں توجہ ہے، وہاں حسین نے پوچھا تھا قاسم سے، یہاں رسول نے پوچھا علی سے. اور 25 سال کے علی 2 ہجری میں جب 3 ہجری میں جنگ احد ہے 27-28 سال کے علی ہیں، 27-28 سال. توجہ فرمائیے. اب جب پوچھا نا پوچھا کہنے لگے یا علی میں نے تمہیں شہادت کی خبر سنائی، بتاؤ جب تمہارے سر پہ ضرب لگے گی اور تمہاری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی صبر کرو گے؟ سرکار نے یہ لفظ صبر کہا صبر کرو گے؟ مولا نے جواب دیا کہنے لگے یا رسول اللہ یہ صبر کا موقع تھوڑا ہوگا، وہ تو شکر کا موقع ہوگا. وہ صبر کا موقع تھوڑا ہی ہے، وہ تو شکر کا موقع ہے. یعنی پتا چلا آل محمد کی نظر میں شہادت مصیبت نہیں، شہادت مصیبت نہیں نعمت ہے. اور یہ نعمت ہر کسی کو نہیں ملتی، یہ نعمت اسے ہی ملتی ہے جسے وہ دے. صحیح ہے. اب آئیں چلیں میں نے اس حوالے سے گفتگو کی ہے، اب اسی گفتگو کا ایک اور پہلو ذکر کرنا ہے تاکہ آپ تک آنے کا مقصد بھی پورا ہو جائے. اچھا شہادت اللہ کی نعمت. بغیر تمہید کے حدیث پڑھ رہا ہوں، اسی حدیث کے ضمن میں چند آپ تک باتیں پہنچانی ہیں انشاءاللہ، آنے کا مقصد بھی پورا ہو جائے اور فضائل اور مسائل دونوں پہلو بیان ہو جائے. ایک حصہ ہو گیا آپ تک جو بات جس پیرائے سے پہنچانا چاہ رہا تھا خوبصورت پہنچ گئی اور آپ نے الحمدللہ استقبال کیا، مجھے خوشی ہوئی. توجہ فرمائیں یہ شہادت نعمت ہے. اچھا شہادت نعمت ہے تو آل محمد کی محبت اس نعمت کو عطا کرتی ہے. یہ دعویٰ ہو گیا. دلیل دے دوں، دلیل دے دوں. پوری میری 1 گھنٹے کی گفتگو ہے، میں سب چھوڑ رہا ہوں، حدیث پڑھ رہا ہوں بغیر تمہید. سرکار کی یہ حدیث شیعہ سنی دونوں نے لکھی. کیا میں ایک لفظ پڑھوں گا اگر آپ خود پڑھ لیں گے. ماں ماتا اللہ حب آل محمد ماتا
کشاف میں بھی ہے، خود پر اہل سنت کتابوں میں بھی موجود ہے، شیعہ کتابوں میں بھی۔ اس کا ترجمہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن گفتگو میں کر رہا ہوں۔ ماں ماتا جو مر گیا اللہ حب آل محمد، آل محمد کی محبت پر ماتا شہید، وہ مر کے بھی شہید ہے۔ ایسے بول کے بتائیے شہادت کا سبب کون سی شے بن رہی ہے؟ آل محمد کی محبت، چونکہ اسی لیے کہا نا اللہ حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو آل محمد کی محبت پر مرا وہ شہید ہے۔ تو شہادت کا سبب تو محبت آل محمد بنی، ایسا ہی ہے نا۔ اب سوال ہے آل محمد کی محبت میں وہ کون سی حقیقت پوشیدہ ہے جو مرنے والے کو شہید بنا توجہ ہے؟ آخر اس حدیث کا معنی تو سمجھنا چاہیے تاکہ اس میں فضائل بھی آ جائے اور آپ تک ایک پیغام بھی پہنچ جائے۔ سوال پھر کو بنا رہا ہوں، آخر آل محمد کی محبت میں وہ کون سی حقیقت پوشیدہ ہے جو بستر مرگ پہ مرنے والے کو اجر شہادت دیتی ہے؟ سوال ہے۔ اچھا آئیں، آل محمد کی محبت میں کون سی حقیقت پوشیدہ ہے جو آیت پڑھی تھی اب ترجمہ کر رہا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کتنے دوست اس ترجمے سے ہی میری بات سمجھ جائیں گے، نہ سمجھے تو تھوڑی سی وضاحت کر دوں، توجہ رہے گی۔ باتیں روایتی نہیں کر رہا، مجھے اندازہ ہے ممبر پہ بیٹھا ہوں روایتی باتیں نہیں کر رہا، اس لیے مجھے اندازہ ہے کہ کس پیمانے پہ بات ہو رہی ہے، چونکہ عام فہم بات نہیں، اس لیے شاید میرے ساتھ کچھ دوست نہ رہے۔ محبت آل محمد ہے کیا؟ حقیقت محبت آل محمد کیا؟ حقیقت محبت آل محمد سورہ فرقان آیت نمبر 57 پروردگار فرما رہا ہے قل، میرا حبیب کہہ دیجئے، کیا ما اسالکم، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، الیہ اس تبلیغ دین پر، من اجر، کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا۔ میں اس لفظ کا ترجمہ ایسے کیا کرتا ہوں، یہ ما اسالکم الیہ من اجر میں پروردگار نے اپنے محبوب کی بے نیازی کا اعلان کیا ہے، بے نیازی کا اعلان کیا ہے کہ میرا محبوب تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ نہیں یار توجہ نہیں ہوئی، جو دوست متوجہ ہیں اور لطف لینا چاہتے ہیں توجہ فرمائیں، اس کو یوں بھی بدل سکتا ہوں۔ پروردگار نے اعلان کیا میرا رسول تم سے کچھ نہیں مانگتا، بدل دوں، فرمایا اگر مانگے بھی تو تم دے کیا سکتے ہو؟ تمہارے پاس ہے کیا جو اسے دو گے؟ نہیں، جملہ بدل دوں، تم اسے کیا دے سکتے ہو جو تمہیں ملا اس کے صدقے میں ملا؟ ایسا ہے نا ایسا؟ تو کہا تم دے بھی کیا سکتے ہو، اور وہ اتنا بے نیاز کہ وہ تم سے کچھ نہیں مانگتا، کچھ سوال ہی نہیں کرتا۔ ما اسالکم الیہ من اجر، میرا محبوب تم سے کچھ نہیں مانگتا، یہ ہے رسول کا اخلاص۔ ایک اور جملہ کو، یہ ہے میرے رسول کی بے نیازی، وہ بے نیاز ہے خالق ہونے میں، اسے مخلوق میں بے نیاز بنایا، کہا یہ تم میں سے کسی کے سامنے دست نیاز بلند کرتا ہی کہ میرے رسول کے اخلاص کا اعلان ہوا، اخلاص کا اعلان، تم سے کچھ نہیں مانگتا الا۔ اب الا کے بعد ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ مگر مانگتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، طالب علم لیکن میں عرض کر رہا ہوں ممبر سے، میں کہتا ہوں جو الا سے پہلے نہیں مانگ رہے انسان وہ خدا ہے، وہ مصطفیٰ ہے، اور جو الا کے بعد مانگ رہی ہے نا صاحب وہ مصطفیٰ نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے پہلے اللہ کہیں نہیں مانگتا پھر کہیں مانگتا ہے؟ وہ ذات جو نہیں مانگ رہی وہ مصطفیٰ ہے، اور اللہ کے بعد جو ذات مانگ رہی ہے وہ خدا ہے۔ بات پہنچ گئی، بات پہنچ گئی، جو اللہ کے بعد ذات مانگ رہی ہے وہ خدا ہے، جو اللہ سے پہلے نہیں مانگ رہی ذات وہ مصطفیٰ ہے۔ اچھا اللہ کے بعد کیا تھا؟ سورہ فرقان ہے، یہ سورہ شورى نہیں، یہ ہے حقیقت محبت اہل بیت۔ قل ما اسالکم الیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا۔ شیعہ سنی بھائی دونوں میری طرف متوجہ ہو،
پھر ترجمہ کر رہا ہوں، میرا حبیب کہہ دیجئے میں تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی اجرت کا سوال نہیں کرتا، الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، جو تم میں اپنے رب تک پہنچنا چاہے وہ سبیل کا دامن تھام لے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جو تم میں اپنے رب تک پہنچنا چاہے وہ سبیل کا دامن لو بھائی۔ جو شے اجر رسالت بنے گی، اب جن دوستوں کو سمجھ آئے وہی بولیں گے، جو شے اجر رسالت بنے گی وہ ہے سبیل اللہ۔ نہیں بولا، دوبارہ دوہراتا ہوں، جو تبلیغ دین کی اجرت کے طور پہ اللہ مانگے گا حقیقت میں وہ سبیل اللہ ہے۔ سبیل کا معنی ہوتا ہے راستہ، سبیل اللہ اللہ کا راستہ۔ اچھا ذرا میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایک آیت میں کہا اجر رسالت یہ ہے کہ سبیل اللہ کا دامن تھامو، ذرا میرے ساتھ رہیے گا، تھوڑا سا بیدار ہے میرے ساتھ رہیے۔ ایک آیت میں کہا کہ اجر رسالت یہ ہے سبیل اللہ کا دامن تھامو، دوسری آیت جو آپ کے ذہنوں میں ہے وہ بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ دونوں آیتوں کو ملا کے نتیجہ ہو جائے۔ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، وہی ترجمہ ہے، کہہ دیجئے کوئی سوال نہیں کرتا مگر قربا کی مودت۔ توجہ رہے، ایک آیت میں کہا اجر رسالت قربا کی مودت ہے، دوسری آیت میں کہا اجر رسالت سبیل اللہ ہے۔ تو کیا خدا نے دو چیزیں مانگی؟ نہ، ماشاءاللہ ایک ہی مانگی۔ تو پھر لفظ دو کیوں استعمال کیے؟ تاکہ تمہیں قربا کی حقیقت کا پتہ چل جائے۔ مودت مانگی ہے وہ سبیل اللہ ہے، اور اگر سبیل اللہ نہ ہوتے تو ان کی مودت اجر رسالت نہ بنتے۔ توجہ، چونکہ یہ سبیل اللہ ہے، دو لفظ استعمال کیے، کہا قربا کی مودت، سوچا ہم نے قربا کون ہے، کہا سبیل اللہ، سبیل اللہ کون ہے؟ جملہ بدل دوں، کہا جنہوں نے قربا کی عظمت کو سمجھنا ہے وہ دیکھ لیں کہ سبیل اللہ ہے، جنہوں نے سبیل اللہ کو مجسم دیکھنا ہے وہ ان کے در پہ آئے۔ لو دونوں آیتیں میں نے ملائی، اب معنی دیتا ہوں۔ میں نے یہ عرض کیا یہ ہے سبیل اللہ، سبیل کا معنی راستہ، سبیل اللہ یعنی اللہ تک پہنچنے کا راستہ۔ اب میں ایک بات صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، راستے کی دو طرفیں ہوتی ہیں یا نہیں؟ بولے تو صحیح، راستہ ہوتا ہی درمیان میں ہے، آپ نے توجہ دیکھا، راستہ دو منزلوں کے درمیان ہوتا ہے۔ دو منزلوں سے کیا مراد؟ ایک نقطۂ آغاز، ایک نقطۂ انجام، ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے راستہ، یہ ہے سبیل اللہ۔ ایک منزل ادھر ہے جو ادھر جانا چاہتے ہیں، نہیں آسان کروں، ان للہ سب اس طرف جانا چاہتے ہیں اور جانے کا راہ یہ ہے، یہ ہے سبیل اللہ، یعنی یہ اللہ تک پہنچانے والے ہیں۔ اچھا یہ بات آپ تک اگر پہنچ گئی، اس جملے کی یہ حقیقت اور ترجمہ، تمہید، اور اس کے بعد یہ نتیجہ جو ابھی دے رہا ہوں، نتیجہ کیا ہے؟ یہ ہے سبیل اللہ، جن کی مودت اجر رسالت بنی، یہ ہے سبیل اللہ۔ عزیزو، خانیوال کے اس مجمع میں جو بات کہہ کے جا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ شیعہ سنی بھائی سوچیں گے تو اس طالب علم کو دعا دیں گے، یہ ہے سبیل اللہ۔ اچھا جب پتہ چل گیا یہ سبیل اللہ ہے، سبیل اللہ، اب دوسری آیت پڑھو۔ قرآن مجید میں پروردگار نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو رہا ہے انہیں مردہ نہ کہو۔ دو آیتیں ہیں، وَلَا تَحْسَبُوا
تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ کہو بھی نہیں، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ دونوں آیتوں میں اللہ کی راہ میں قتل ہونے کی قید ہے یا نہیں؟ اچھا، قتل ہونا صرف شہادت ہے؟ صرف قتل ہونا شہادت ہے؟ نہ، کس میں قتل ہونا؟ فی سبیل اللہ۔ تو جملہ کہوں اگر آپ متوجہ ہیں، باتیں اگر اس طرح کی سنتے ہیں، پتہ چلا سبب شہادت قتل ہونا نہیں، سبب شہادت سبیل اللہ ہے۔ پڑھے لکھے دوست توجہ فرمائیں میری بات پہ، سبب شہادت قتل ہونا نہیں، سبب شہادت ہے سبیل اللہ۔ جملہ بدل دوں، ہر مقتول شہید نہیں ہوتا، ہر مقتول شہید نہیں ہوتا، وہ مقتول شہید ہے جو سبیل اللہ میں ہو۔ تو بس پتہ چلا کہ جو شہادت تک پہنچاتا ہے وہ قتل ہونا نہیں، وہ سبیل اللہ میں ہونا ہے۔ نہیں، اگر میرے دل کے مطابق آپ تک بات نہ پہنچے تو مجھے دکھ رہے گا اور وہ ایک گلہ رہتا ہے اپنے آپ سے۔ توجہ فرمائیں، شاید سرکار نے سبیل اللہ کی حقیقت سمجھانے کے لیے یہ حدیث بیان فرمائی جو سوائق المحرقہ میں سرکار نے فرمایا، من صام نہارا و قیام لیلا، جو دن کو روزے رکھے رات کو قیام کرے۔ فرمایا حج کرنے چلا جائے، طواف حج احرام باندھ کے کرے، فرمایا سعی کرے صفا مروا کے درمیان، فرمایا اسی دوران تلوار سے قتل ہو جائے۔ سرکار نے کتنی چیزیں فرمائی، دن کے روزے ہوں، رات کی نمازیں ہوں، احرام ہو، طواف ہو، سعی ہو، سعی کے درمیان قتل ہو، تو کتنی چیزیں جمع ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا یہ سب کچھ ہو، اگر میری اہل بیت سے محبت نہیں ہے تو اس حال میں مر کے بھی جہنمی ہے۔ یا رسول اللہ، اس کے پاس نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، طواف ہے، صحیح ہے، قتل ہو رہا ہے، پھر بھی جنتی کیوں نہیں؟ فرمایا سب کچھ ہے، سبیل اللہ میں نہیں ہے۔ توجہ ہو گئی؟ یا سب کچھ ہے، سبیل اللہ میں بھائی توجہ فرمائیں گے۔ بس پتا چلا اگر سبیل اللہ میں نہ ہو تو سب کچھ بیکار ہے۔ نہیں توجہ ہوئی؟ اب سمجھے اس حدیث کا معنی، من مات علی حب آل محمد ماتا، جو آل محمد کی محبت پر مرا، مر کر شہید ہو گیا۔ یا رسول اللہ، میدان جنگ میں تو گیا نہیں، کہا میدان جنگ میں جانا نہ جانا الگ بات ہے، ممکن ہے میدان سجے ہی نہیں، اور یہ میدان سجے نہیں اور جائے نہیں تو کیا نعمت شہادت سے محروم ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ یا رسول اللہ، اسے نعمت شہادت ملی کیسے؟ کہا محبت آل محمد کی وجہ سے۔ یا رسول اللہ، محبت آل محمد پر مرنے میں شہادت کیسے مل گئی؟ کہا قرآن نے انہیں ہی تو سبیل اللہ کہا ہے۔ سبیل اللہ میں تو ہے، سبیل اللہ میں۔ اچھا، آپ ماشاءاللہ متوجہ رہے، میری باتیں ذرا تھوڑی اور ڈگر کی ہوتی ہیں، آپ تک پہنچی مجھے خوشی ہوئی۔ آل محمد ہے سبیل اللہ، اللہ تک پہنچنے کا راستہ درمیان میں ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ لو بھائی ممبر پہ کہہ رہا ہوں، ناراض نہ ہونا، ہم ان کو سبیل اللہ مانتے ہیں نہ اللہ مانتے ہیں۔ نہیں توجہ، ان کو نہ اللہ مانتے ہیں نہ اللہ کا غیر مانتے ہیں۔ اچھا، ایک جملہ آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہوگا، میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، یہ ہمارے گجرانوالہ بہت لکھا تھا۔ یہ جملہ درست ہے،
شیعہ کہہ رہا ہوں، شیعہ ممبر سے کہہ رہا ہوں، ایک طالب علم ہوں لیکن کہہ رہا ہوں، یہ درست لکھا ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک۔ یہ غیر اللہ عربی کا لفظ ہے، اسے سلیس اردو میں کرو تو یہی معنی بنے گا نا جو اللہ کا غیر ہے، جو اللہ کا غیر ہے اس سے مدد مانگنا شرک ہے، صحیح لکھا ہے۔ آؤ ہم سے پوچھو جن سے ہم مدد مانگتے ہیں وہ اللہ کے غیر ہے؟ نہیں میں خطیبانہ بات نہیں کرتے جاؤں گا، خطیبانہ بات نہیں کروں گا، دلیل کے ساتھ بات کروں گا۔ ہم مصطفیٰ سے، مرتضیٰ سے، سیدۃ النساء سے، حسن مجتبیٰ سے، حسین شہید کربلا سے ان سے مدد مانگتے ہیں۔ آؤ جو دعویٰ کرتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، میں تمہاری تائید کرتا ہوں، لیکن پہلے بتاؤ یہ پنجتن اللہ کے غیر ہے؟ اگر تم کہو گے نا یہ اللہ کے غیر ہے تو میں دلیل دیتا ہوں۔ اگر یہ اللہ کے غیر ہوتے تو نماز اس کی اور درود ان پر نہ ہوگا۔ جو ہے اگر یہ اللہ کے غیر ہوتے تو بندگی اس کی اور درود ان پر نہ ہوتا۔ یہ درود ان پر مصطفیٰ نے اپنی مرضی سے شامل نہیں کیا، حکم خدا سے نماز کا جلد حصہ بنایا، ایسا ہی ہے نا۔ اور امام شافعی پکار اٹھے یا لبیک رسول اللہ حکم فرض من اللہ فی القرآن انزل، اہل بیت رسول اللہ نے تمہاری محبت کو قرآن میں فرض کر کے نازل کر دیا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں اہل بیت رسول اللہ نے تمہاری محبت کو قرآن میں فرض کر کے نازل کر دی۔ اگلا جملہ کہتے ہیں کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، فرماتے ہیں تمہاری عظمتوں کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ جو تم پر نماز میں درود نہ بھیجے پڑھی نہ پڑھی برابر ہے۔ یہ ہے نا تو اگر یہ اللہ کے غیر ہیں تو درود نماز میں کیوں نہیں؟ توجہ جملہ کہوں یہ اللہ کے غیر ہوتے تو ان پر درود نہ ہوتا، یہ درود پڑھنے والے ہوتے نہیں۔ توجہ درود پڑھنے والے اور جن پر درود ہے ان میں جتنا فرق ہے آل محمد میں اور امت میں اتنا ہی فرق ہے، توجہ نہیں ہے۔ ان پر درود ہے اور ہے بھی نماز میں۔ اچھا چلو یار آخری جملہ اس فضائل کے حوالے سے، یہ اللہ کے غیر نہیں اپنے ہیں، اپنے ہیں نا۔ اگر اپنے نہ ہوتے تو دیوار کعبہ میں در نہ بنتا۔ جملہ خود اس انداز میں کہا ہے تاکہ آپ تک پہنچ جائے، وہ دیوار میں در غیروں کے لیے نہیں بنا، اپنے کے لیے ہی بنا۔ اب اپنے سے مراد یہ تھوڑا ہی ہے کہ اللہ ہو گئے۔ اپنا کون ہوتا ہے؟ اپنا وہ ہوتا ہے جو مقام قرب پہ فائز ہے۔ آل محمد مقام قرب الہی پہ وہاں فائز ہے کہ یہ کائنات کی دعاؤں کا وسیلہ ہے۔ توجہ فرمائیں گے میں جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ ہے سبیل اللہ، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ ہم انہیں سبیل اللہ مانتے ہیں، اللہ نے۔ دو طرح کے لوگ گمراہ ہیں شیعہ نقطہ نظر سے، جو ان کے بغیر پہنچنے کا نعرہ لگائے وہ بھی گمراہ، جو انہیں اللہ کہے وہ بھی گمراہ، جو ان کے ذریعے اس تک پہنچے وہ بھی شیعہ ہے۔ اسی لیے چلے خانے بال میں آئے پھر ممکن ہے آنا ہو نہ آنا ہو تو یہ میرا طالب علم کا پیغام دے جائے۔ ان دو چیزوں، دو حدوں اور دو انتہا پسندوں سے دور رہنا، بڑا دور رہنا۔ ایک ان سے دور رہنا جو آل محمد کے بغیر پہنچنے کا نعرہ لگا، ایک ان سے بھی دور رہنا جو انہیں اللہ بنائے، ان دونوں سے دور رہنا۔ اگر راہ پہ رہنا ہے نا تو ایک ہاتھ میں آل محمد سے توسل وسیلہ رکھنا، دوسرے ہاتھ میں اللہ کی عبادت رکھنا۔ آسان کر دوں، ایک ہاتھ میں
ایک ہاتھ میں دعائے توسل رکھنا، ایک ہاتھ میں دعائے کمیل رکھنا. نہیں توجہ، دعائے کمیل میں علی نے بتایا وہ کون ہے، اور دعائے توسل کے ذریعے تمہیں درس دیا گیا اس تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے. لو بھئی میں کہتا ہوں شیعہ ان دونوں کی مخالفت نہیں کرتا، شیعہ نہیں کر سکتا شیعہ، اور جو ان دونوں کا مخالف ہو وہ شیعہ. دعائے کمیل اپنی محفلوں اور مجلسوں میں رائج کرو. کیوں رائج کرو؟ تاکہ نصیریت دور ہو جائے. دعائے کمیل رائج کرو، صحیفہ سجادیہ رائج کرو، نہج البلاغہ رائج کرو، علی کے خطبات توحید رائج کرو تاکہ نصیریت سے دور رہو. دعائے توسل حدیث کسا رائج کرو تاکہ وہابیت سے دور رہو. ان سے بھی بچو، ان سے بھی بچو. دونوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ شب جمعہ آئے تو دعائے کمیل پڑھو، روزے جمعہ آئے تو دعائے رتبہ پڑھو. اللہ کو بھی پکارو، اللہ کے ولی کو بھی پکارو. یہ ولی خدا کے ذریعے خدا تک پہنچنے کا در کھلتا ہے. اور خدا کی قسم تمہیں اتنی عظیم نعمت ملی ہے، عظیم نعمت. ایک آل محمد کی ولایت اور ایک حسین کی عزاداری. ان دونوں کے قیمتی نعمتیں ہیں، ان کی حفاظت کرنا. اگر چاہتے ہو نا راہ ہدایت پہ رہو تو ولایت کو تحفظ کرنے والے مرکز اور محور کا نام عزاداری. عزاداری عزاداری مقصد اہل بیت کو سمجھنے کا وسیلہ ہے. یہ آل محمد کے قرب کا ذریعہ ہے. لیکن یاد رکھنا عزاداری وسیلہ ہے کس تک پہنچنے کا؟ حسین تک. اور حسین کے در پہ پہنچو تو پھر وہ کرنا جو حسین نے کر کے دکھایا. آخر امام حسین کی عزاداری امام حسین کے قرب کے لیے. اور حسین کا قرب کسے ملے گا اور کیسے ملے گا؟ سب سے زیادہ اور سب سے پہلا حسین کا عزادار کون تھا؟ امام زین العابدین، امام سید الصالحین. یہی تھے نا. یہ امام سب سے پہلا عزادار ہے یا نہیں؟ یا بولے تو صحیح، ناراض ہو گئے. جو پہلے عزادار ہے یا نہیں؟ اچھا اگلا جملہ، ان سے بڑا کوئی عزادار ہے؟ اچھا تو میں نے امام کے دو لقب دے کہے ہیں. امام کا نام نہیں ملا، ان کا نام تو علی ہے. ایسے ہی دونوں لقب ہیں، زین العابدین، سید الصالحین. بس اسی میں پیغام ہے. سب سے بڑا عزادار بھی یہی امام اور سب سے بڑا عبادت گزار بھی یہی امام. اور علامہ نقل کے بقول عبادت بھی کب کی؟ جوان کی برسی ہے. عبادت بھی کب کی؟ جب اکبر کا لاشا سامنے پڑا. اب علامہ نقل کے جملہ ہے، وہ کہتے ہیں ہوگی یہ بھی روایت، میں انکار نہیں کرتا کہ امام کو یہ لقب انت زین العابدین کا پس منظر جو بیان ہوتا ہے کہتے ہیں ہوگا. علامہ نقل کا جملہ ہے، کہتے ہیں ہوگا. لیکن کہتے ہیں خدا کی قسم یہ زین العابدین اس لیے ہے کہ وہاں سجدہ کر رہا ہے جہاں لوگوں کو سجدہ یاد ہی ہے. اکبر کا لاشا سامنے ہو اور سر سجدے میں ہو، قاسم کا لاشا سامنے ہو اور سر سجدے میں ہو، عباس جیسے چچا کا لاشا سامنے ہو اور سر سجدے میں ہو. جملہ کہوں حسین کا بغیر سر کے لاشا ہو. اچھا یہ تو امام ہے نا، امام ہے. امام ہوتا ہے، امام کا صبر بھی امام ہوتا ہے. اب جملہ میں یہیں سے تبدیل ہو رہا ہوں اور دیکھیے گا کیسے صبر آپ کو لے کے ساتھ رکھا. میں کہتا ہوں امام زین العابدین کا بکھرے لاشوں میں سجدہ کرنا بڑی عظمت ہے. لیکن ہمیں آپ کو اتنا کوئی ادراک اور احساس ہے نا، امام ہے اور ہر
امام کا صبر بھی امام ہوتا ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، مرد ہو کر، بنی ہاشم کی فرد ہو کر، امام وقت ہو کر، حسین کا وارث ہو کر بکھرے لاشوں میں سجدہ کرنا کمال ہے، لیکن زینب پتہ نہیں کیا، نہیں معلوم علی کی بیٹی کیا ہے. ہاں یہ امام ہو کے، مرد ہو کے، بنو ہاشم کی فرد ہو کے جو سجدہ کر رہے ہیں، زینب خاتون ہوگا. نہیں، اب میرے مشہور جملے ہیں، اس لیے وہ مجھے خود مصاحب اتنا محبت ہے اس سے، اس لیے وہ جملے کہہ کے آپ کی زحمت ختم کرتا ہوں. میں تقابل نہیں کرتا، عظمت بتایا کرتا ہوں. کیسے؟ میں کہتا ہوں کربلا میں 2 سجدے ہوئے. مصاحب میں بھی عادت ہے کوئی پیغام دیتا ہوں، اور معرفت کے ساتھ آپ روئیں، عظمتوں کے ساتھ روئیں. ایک اہل بیت کی مظلومیت پہ رونا، ایک ہے اہل بیت کی عظمتوں پہ رونا. یہ ہے عظمت سیدہ زینب. کیا عظمت؟ کربلا میں روز عاشور 10ویں محرم کے دن 2 سجدے ہوئے، ایک دن کی روشنی میں، ایک رات کی تاریکی میں. یہ جملہ پھر بدلنا، 2 سجدے ہوئے. ایک سجدہ کرنے والا بطول کا بیٹا ہے، ایک سجدہ کرنے والی رسول بطول کی بیٹی ہے. جملہ کہوں، ایک سجدہ کرنے والا علی جیسے شجاع کا وارث ہے، اور ایک سجدہ کرنے والی چادر تطہیر کی حامل ہے. اچھا، اب دونوں سجدوں کی عظمت بتاؤں ایک ایک جملے میں. ہاں، میں قربان جاؤں اس مولا حسین پہ. کس مولا پہ؟ جو اکبر جیسا بیٹا دے کر، قاسم جیسا بھتیجا دے کر، عباس جیسا بھائی دے کر سر سجدے میں جھکا دے اسے حسین کہتے ہیں. اجر کو من اللہ. پھر جملہ دوہرا، جو اکبر جیسا بیٹا، قاسم جیسا بھتیجا، عباس جیسا بھائی دے کر سر سجدے میں رکھ دے انہیں حسین کہتے ہیں. اور اب بتاؤں زینب کون ہے؟ جو اکبر جیسا بھتیجا دے کر، جو عباس جیسا بھائی بھی دے، جو قاسم جیسا بھتیجا بھی دے، جو اون و محمد جیسے بیٹے بھی دے. نہ، صرف یہ دے کر جو سر سجدے میں رکھے وہ حسین ہے، اور جو حسین بھی دے دے، جو حسین بھی دے دے. ہاتھ جوڑ کر سادات کرام مومنین شیعہ سنی بھائیوں، صرف حسین نہ دے جو ماں زہرا کی چادر لڑا، سر سجدے میں رکھ دے اسے زینب ہے. نہیں، یوں نہیں. خدا کی قسم 2 نمازیں اور 2 ہی راتیں. ایک شب عاشور کی عبادت، بڑی عظیم عبادت، بڑی عظیم عبادت. آخری شب حسین کی اور عبادت. لیکن کہوں جملہ، جب حسین شب عاشور عبادت کر رہے تھے، زینب پہلو میں تھے. لیکن کہتا ہوں جملہ، عباس جیسا پہرے دار ہو، نگہبان ہو، عباس، اکبر، قاسم، حر، مسلم ابن اوسطا، حبیب جیسے عظیم کربلا کے ان بہادروں کی تلواروں کے نگہبانی میں سر جھکایا، عبادت میں شب گزاری. لیکن خدا کی قسم اس شب میں زینب کی عظمت سامنے نہیں آئی. ہاں، زینب کی عظمت تب سامنے آئی جب 10ویں کی شب آئی. 10ویں کا دن گزرا. نہیں، ایک جملہ کہتا ہوں، اس شب کو کیسے سمجھو گے؟ اس شب کی مصیبت کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے، جس شب کا آغاز ہی شام غریباں سے ہو. خدا کی قسم میں اتنا طویل پڑھنا نہیں چاہتا تھا، محبت ہے آپ کی، اس لیے تھوڑا سا میں نے کہا پتہ نہیں آنا ہو یا نہ آنا ہو دوبارہ، اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں. میں جملہ دوبارہ دہراتا ہوں. اس شب کی مصیبت کا اندازہ کیسے کرو جس کی شام کا نام شام غریب. چلو اس
اسی پیرائے میں جملہ جلدی میں کہہ دیتا ہوں. خدا کی قسم تمہارے 12 اماموں میں سب سے بڑا مظلوم امام چوتھا امام ہے, امام زین العابدین ہے. بتاؤں کیسے؟ یہ وہ مظلوم امام ہے جس کی امامت کے پہلے دن کا نام 10ویں محرم ہے. نہیں, اس کو چھو نہیں سمجھو گے. 18 ذی الحجہ آئے گی تو نئے کپڑے پہنو گے, ایسا ہی. کیوں؟ چونکہ علی کی ولایت کا اعلان ہوا, عید کا دن ہے نا. خدا کی قسم زین العابدین وہ مظلوم ہے جس کی امامت کا آغاز ہو رہا تھا اور باپ کا سر نو پہ نیزہ پر. جملہ کہوں, میرا چوتھا امام وہ امام ہے جس کی امامت کے پہلے دن کا نام عاشور ہے, پہلی شام کا نام شام غریبہ ہے, اور پہلی امامت کی سوال کرنے والی کوئی غیر نہیں سگی پھوپھی ہے. اور سوال کیا کر رہی ہے؟ کہہ رہی ہے بیٹا سجاد امام ہے, ذرا آنکھیں کھول اور مجھے دے. یہ کائنات کا وہ پہلا غیرت مند ہے جس نے آنکھیں کھولی, زینب تھی اور سربراہنا. اور ایک دفعہ آقا زادی کو دیکھا, اور جانتے ہو میری آقا زادی نے پہلا سوال امامت کیا کیا؟ کہنے لگی بیٹا سجاد تو امام ہے, تجھے امام سمجھ کے سوال کر رہی ہوں, بتا خیموں میں جل کے مر جاؤں یا خیموں سے نکلوں؟ ہاں, یہ مظلوم امام, وہ مظلومہ زینب. بس زحمت ختم. یہ جملہ سن لو, مصیبت اور عظمت زینب. یہ 10ویں اور 11ویں کی درمیانی شب گزر رہی ہے. میرا اور آپ کا چوتھا امام روایت فرماتے ہیں یہ شب جیسے ہی آدھی رات سے ادھر ہوگی, نصف شب سے ادھر ہوگی, 11ویں کی شب میں صبح میں داخل ہونے لگی. کہتے ہیں میری پھوپھی نے گرم ریت پہ تیمم کیا, بکھرے لاشوں میں زینب نے تیمم کیا. پڑھے لکھے دوستوں مت سوچنا اور پوچھنا کہ پانی تو موجود ہے, نہر القمہ بہ رہی ہے اور زینب تیمم کر رہی ہے. جہاں اصغر کو 2 گھونٹ نہ ملے وہاں زینب کو وضو کے لیے پانی کون دے گا؟ میری آقا زادی نے تیمم کیا اور نماز تہجد کے لیے کھڑی ہو. میرا اور آپ کے چوتھے امام کہتے ہیں میں نے بھی اللہ اکبر کا ارادہ کیا. فرماتے ہیں میرے ہاتھ یوں اٹھے ہوئے تھے, میری پھوپھی نے بھی ہاتھ اٹھائے لیکن مجھے آواز نہ آئی. آخری جملے کہہ رہا ہوں, میرا امام کہتے ہیں میرے کانوں میں اللہ اکبر کی صدا نہ آئی. میں پلٹا, پھوپھی کو دیکھا, کہا میں نے عجب منظر دیکھا. کیا؟ میری پھوپھی آسمانوں کو دیکھ رہی ہے اور جانتے ہو کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ رہی ہے میرے اللہ میں زینب ہوں, میرے اللہ میں زینب ہوں. کیا کہنا بی بی چاہ رہی ہے؟ بی بی کہہ رہی ہے میں جانتی ہوں جب کوئی تیرا بندہ اور تیری کنیز تیرے حضور نصف شب کو آئے تو آسمانوں کے در کھول دیتا ہے اور کہتا ہے میری کنیز کو دیکھو, میری خاطر اپنا آرام اور سکون چھوڑ کر مصلی عبادت پہ کھڑی ہے. سنو کہ زینب نے کیا کہا؟ کہا میرے اللہ آج فرشتوں کو نہ دکھانا. نہیں مجھے معلوم میرا جملہ آپ تک پہنچا ہے یا نہیں. زینب نے روتے روتے کہا میرے اللہ آج فرشتوں کو نہ دکھانا. کیوں؟ کہا میں علی کی بیٹی ہوں, میں بطول زادی ہوں, میری ماں کا جنازہ رات کو اٹھا, مجھے حیا آتی ہے. آپ بی بی کے حضور دست بستہ عرض کرے بی بی یہ تو رات کی تاریکی ہے, دیکھنے والے غیر نہیں ہے. بی بی آپ کے لیے ابھی مشکل ہے, اللہ جانے شرابی کا دربار. خدایا تجھے اس ذکر اہل بیت کا واسطہ مرحوم و مغفور سید محمد منہاج جعفری کے درجات عالی و متعالی فرما, اعلیٰ علیین میں اعلیٰ مقام عطا فرما, قرب ائمہ ان کو عطا فرما.
شفاعت حضرت سیدہ ان کے شامل حال فرما، حاضرین کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہمیں محبت معرفت اور اطاعت آل محمد عطا فرما، ہمیں منتظرین امام زمان میں شمار فرما۔ خدایا اس یوسف زہرا کے قلب مطہر کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے رخ انور کی زیارت کی سعادت عطا فرما۔ خدایا ان کی عالمی حکومت کے سائے میں وہ عادلانہ حکومت، وہ حقیقی عدل اور وہ انبیائی عدل، وہ اولیائی عدل، خدایا ہمیں اس امام کی ظہور کے لیے خود سازی اور معاشرہ سازی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مومنین میں، مسلمین میں، محبین اہل بیت میں اتحاد و اتفاق، محبت اور ہمدلی کا رشتہ قائم فرما۔ ناصبیت، خارجیت، یزیدیت کا کلا کما فرما۔ دشمنان دین، دشمنان اہل بیت، دشمنان ولایت، دشمنان آل محمد کو نیست و نابود فرما۔ بے حق محمد و آلہ الاطہار زحمت فرمائیں۔ ایک دفعہ پھر التماس سے سورہ فاتحہ۔